رات آ رہی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، ہمارے عرف کے شب برات۔ حدیث طیبات میں اس رات کو نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ من نصف شعبان، جو حدیث پاک میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس رات کی حدیث طیبات میں سلف صالحین سے، امت کی کثیر تعداد سے اس کی فضیلت اور اس رات میں عبادت کرنے کا معمول وہ الحمدللہ امت مسلمہ کے ہاں شروع سے رائج ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چند احباب کو یہ سنا گیا اور مجھے کچھ میسج بھی آئے کہ یہ کہنے کی باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یا کوئی نیا طریقہ ہے، معاذ اللہ کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، اس طرح کی باور کروانے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے مناسب سمجھا چند چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے شیئر کروں۔ کچھ 13 کے قریب صحابہ کرام سے ڈائریکٹ مرفوع احادیث طیبات، یعنی کہ صحابہ کرام وہ روایات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں۔ کچھ 13 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو اس رات کی فضیلت پر احادیث طیبات بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے نیچے تابعین، تابعین کی تعداد تو کثیر بن جاتی ہے۔ ان 13 صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ پھر اماں جان، ہم سب مومنوں کی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان راویوں میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان راویوں میں موجود ہیں۔ دیگر کئی صحابہ کرام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت کے متعلق۔ ان میں سے چند روایات میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب الام۔ اس میں آپ نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ 5 راتیں جو حدیث طیبات سے آتی ہیں کہ پورے سال میں 5 راتیں امت کے ہاں بڑی فضیلت کی حامل ہیں، اور ان راتوں کے بارے فرمایا کہ ایسی حدیث طیبات بھی آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعائیں کرنے والوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے اور گناہ گاروں کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ ان میں آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک رات لیلۃ من نصف شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ پھر بڑے مشہور محدث گزرے ہیں امام عبد الرزاق، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے بھی اساتذہ کرام میں سے ہیں، امام مسلم کے بھی اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ باقی محدثین تو پیچھے آ جائیں کہ امام ترمذی، امام نسائی، یہ تو ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو یہ ان بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں حضرت عبد الرزاق، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا یہ امت کے ہاں شروع سے مستحب عمل چلتا آ رہا ہے، پسندیدہ عمل چلتا آ رہا ہے۔ کئی ائمہ کرام نے اس پر تصریح فرمائی ہوئی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ شروع سے امت اس پر چلتی آ رہی ہے۔ اب ذرا چند حدیث طیبات ذرا سنیے گا، جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک سنانے لگا ہوں پہلے، یہ کوئی 10 کے قریب کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جب اس کے سارے طریقے سے مراد ہوتے ہیں سندیں، جب ساری سندیں جمع کرتے ہیں تو یہ حدیث طیبات درجہ صحت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں ہم سب مومنوں کی اماں جان سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 739، اور ابن ماجہ شریف میں اس کا نمبر ہے 1399۔ میں یہ بڑی 2 سیاستہ سے حوالے دے رہا ہوں، ورنہ باقی کافی حوالے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہے کہ جب آئی شعبان کی 15ویں رات
تو میں نے محسوس کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ بھائیوں نے دیکھا ہوا ہے جنت البقیع قبرستان بالکل مسجد نبوی کے سامنے موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ میں آپ کے پیچھے ہی حاضر ہو گئی۔ تب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ رات کون سی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جب یہ رات آتی ہے 15ویں نصف شعبان کی رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، جو اس سے پیچھے نہیں ہوا ہوتا۔ اس خاص رات کو وہ نزول ہوتا ہے اور الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، فرمایا بنو کلب یہ قبیلہ تھا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ عرب کے اندر بڑا مشہور قبیلہ تھا بنو کلب، اس کی بکریاں بڑی مشہور تھیں، بڑی تعداد میں جو بکریاں رکھتے تھے، تو بکریوں پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اس رات کو۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت اسی طرح کی روایت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ اس روایت کے ذرا الفاظ سنیے گا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشش فرماتا ہے، لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جملے اضافی ارشاد فرمائے تھے۔ فرمایا تھا کہ سوائے کینہ پرور کے اور سوائے مشرک کے، جس کے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے کینہ ہو اور وہ جب تک کینے سے توبہ نہ کر لے، حسد سے توبہ نہ کر لے، تو فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات۔ اور دوسرے نمبر پر مشرک، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ امام ترمذی رحمہ نے جو روایت لکھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس روایت کے ساتھ امام مسند امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ کینہ پرور کے ساتھ اس حدیث پاک میں ایک اور بندے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پرور کی بخشش بھی نہیں ہوگی اس رات، اور خود کشی کرنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ جو خود کشی کر کے فوت ہو گیا تو اس رات اس کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ خود کشی آپ سارے بھائی جانتے ہیں حرام موت ہے، لیکن کوشش دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال موت نصیب فرمائے اور کامل حالت ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات آئی، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اب آپ کے سامنے یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی یہ والی رات آیا کرتی تھی تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو قیام فرمایا کرتے تھے۔ ویسے آپ جانتے ہیں ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معمول تھا راتوں کی عبادت کا، لیکن اس رات کو مولا علی فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص قیام فرمایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1388، اور فرمایا کہ جب رات گزر جاتی اور دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب دونوں چیزیں آ کے سامنے، رات کا قیام عبادت اور صبح دن کا روزہ۔ پھر فرمایا کہ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمانے کے ساتھ ساتھ امت کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے، کیا میرے پیارے صحابہ کرام، میرے امتیوں، تم نے بھی اس رات کو اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اور اسی میں ترغیب دیتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت، جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہی
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خاص رحمت صبح صادق تک، جب صبح فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، صبح صادق سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو صبح صادق تک فرمایا کہ وہ اسی آسمان پر ہی رہتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، بخشش مانگے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف فرما دوں، مانگو سے بخشش مجھ سے۔ فرمایا میں آج رات اپنی رحمت خاص سے تمہیں آواز دے رہا ہوں، مانگو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معافی عطا فرماؤں گا۔ اور ساتھ ہی کیا کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، روزی مانگنے والا، تو مجھ سے روزی مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ پھر فرمایا ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا، وہ مجھے مجھ سے اس بیماری سے شفا مانگے، میں اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دوں۔ پھر فرمایا کہ یہ آوازیں آتی ہیں، کیا کوئی ہے یہ مانگنے والا، کیا کوئی ہے یہ مانگنے والا، کیا کوئی ہے یہ مانگنے والا۔ اس سے مراد ہے اپنی اپنی حاجات، وہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اس حدیث پاک کے راوی میں نے پہلے عرض کر دیا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر دیگر 2 مقامات پر موجود ہے، کل 3 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل صحیح فرمان، یہ السلسلہ الصحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں واضح الفاظ ہیں یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا شعبان کی نصف رات جب آتی ہے، 15ویں رات، اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، اِلَّا مُشْرِک او مشاہد، سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے۔ تو یہ چند حدیث طیبات میں نے وقت کی مناسبت سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ السلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1168۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ نے بھی یہ لکھا کہ اس رات کو شروع سے امت کے اسلاف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خاص اہتمام کے ساتھ گزارتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں اس رات کو عبادت کے لحاظ سے خاص کریں، انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی عام محفل ہوتی ہے ہر سال، اس بار بھی ہوگی، تو گھر میں بھی ترغیب دیں کہ یہ رات کی عبادت میں گزاریں، تھوڑا وقت دے لیں، نہ ساری رات اگر جاگیں تو صبح فجر کی نماز کا لازمی اہتمام کریں، رات کو تھوڑا عبادت میں وقت گزاریں، آرام کریں، دعائیں مانگیں، اور پھر صبح باجماعت نماز ادا کریں، صبح کا روزہ رکھیں۔ یہ آئے گی جو اتوار گزرے گا، تو اتوار گزرنے کے ساتھ جو رات آ رہی ہے یہ والی رات ہوگی 15ویں شعبان کی، اور جو آگے دن آئے گا سوموار کا، پیر کا روزہ ویسے بھی سنت مبارکہ، اور یہ پیر جو آ رہا ہے یہ آئے گا بھی اسی تاریخ کو، وہ ڈبل سنت مبارکہ بن جائے گی، پیر کو بھی سنت روزہ رکھنا اور پھر 15ویں شعبان کا جو دن ہوتا ہے اس کو بھی روزہ رکھنا سنت مبارکہ۔ تو اس کو اہتمام کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشے جانے والوں میں شمار فرمائے اور ہمارے ہر طرح کے گناہوں سے معافی عطا فرمائے۔